بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین و رسول رب العالمین۔ ناظرین، یہ مدینہ المنورہ کی ایک ویڈیو وائرل ہے کہ جس میں جو ایک متوع یعنی کہ جو ایک مولوی ہے مدینہ منورہ کا، وہ ایک بندے کو منع کر رہا ہے کہ دعا تم روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منہ کر کے کیوں کر رہے، کیوں تم ایسے دعا کر رہے ہو، اس طرف منہ کر کے کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ خانہ کعبہ تو اپوزٹ ہے۔ میرے ساتھ بھی اس طرح کا واقعہ ہوا تھا اور مجھے بڑا شرمندہ ہونا پڑا تھا۔ پہلے آپ یہ ذرا ویڈیو دیکھیے، پھر آپ یہ دیکھ لیں، پھر میں آپ کو اپنی شرمندگی کا واقعہ بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، یہ ذرا ویڈیو سنیے۔ دعا مانگ سکتے ہیں، کس سے؟ دعا ادھر منہ کر کے مانگ سکتے ہیں، نبی سے بھی مانگ تو سکتے قبلے کی طرف کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہیں۔ نماز کے لیے قبلہ بنا، نماز تو نماز پڑھتے ہیں نا، نماز کے بعد دعا کرتے ہیں نا، پیچھے مڑ کے دعا کرتے ہیں یا قبلے کی طرف کرتے ہیں؟ یار آپ تو ہم ادھر ہیں، نماز قبلے کی یار طرف کو چھوڑو، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، نماز کے بعد دعا کرتے ہیں۔ ناظرین، اسی ویڈیو کی ایکسپلینیشن میں آپ کو اپنا واقعہ بتاتا ہوں۔ یہ 2001 کی بات ہے، جب پاکستان میں کیبل ٹی وی پر مدینہ المنورہ کا چینل لائیو دکھایا جاتا تھا، بلکہ سعودی عربیہ والے جو مغرب کی نماز تھی وہ مدینہ سے دکھاتے تھے، عشاء کی نماز جو تھی وہ خانہ کعبہ کی دکھاتے تھے مکہ سے۔ تو میں نے اپنے گھر والوں کو تیار کیا کہ میں آج جا رہا ہوں۔ اس وقت یہ اسکائپ اور یہ چیزیں وغیرہ ویڈیو کال نہیں ہوتی تھی، ہم ٹاکنگ اباؤٹ 2001 کی بات کر رہا ہوں۔ تو ناظرین، مجھے معلوم تھا کہ جو کیمرہ لگا ہوا ہے نا کھڑکی کے اوپر، سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے سامنے جو جگہ ہے، وہاں ایک کیمرہ لگا ہوا ہے، اور وہ مغرب کی نماز میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری جالیوں کو وہ ضرور دکھاتا ہے۔ تو میں نے اپنے گھر والوں سے کہا، اسپیشلی اپنی بیگم سے کہا کہ تم نے مجھے دیکھنا ہے ٹی وی چینل میں، آج دیکھنا مغرب کی نماز کے وقت میں آپ کو نظر آؤں گا ٹی وی چینل میں اسی میں۔ اب میں جب مغرب کی نماز ہونے والی تھی، اذان ہونے والی تھی، تو میں وہیں پر روضہ رسول کے سامنے جم کر بیٹھ گیا۔ اس وقت جا سکتے تھے، بیٹھ سکتے تھے، سنہری جالیوں کے سامنے میں بیٹھا رہا، اور ساتھ ہی اذان ہوگی تو اب تو میں نے جما لیے پیر کے، اب تو بھائی میں یہاں سے نہیں لوں گا۔ اب اس کے بعد میں جب وہ اقامت کے لیے ابھی بلائی کھڑا کر ہی رہے تھے، قد قامت الصلاۃ قد قامت، میں پہلے ہی کھڑا ہو گیا تاکہ میرے گھر والے مجھے دیکھ سکیں۔ اور وہ وقت بندے کا منہ کیمرے کی طرف ہوتا ہے، بیسیکلی قبلہ کی طرف ہوتا ہے۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ میں کیمرے کو دیکھ رہا تھا، لیکن مجھے معلوم تھا نا کہ کیمرہ دیکھ رہا ہے، پڑھ تو میں نماز ہی رہا تھا۔ تو اب میں نے نماز ادا کی، اپنی آنکھ اٹھا کے نہیں میں نے دیکھا کیمرے کی طرف، نماز ادا کی۔ اب مجھے معلوم تھا کہ جب سلام پیش کرتے ہیں نا دائیں بائیں، تو اس کے بعد کیمرہ تھوڑا سا ریورس ہوتا ہے اور وہ حدیث بتانا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ میں دیکھتا رہتا ہوں، میں دیکھتے ہی مکہ المکرمہ اور مدینہ کے چینل تھا۔ تو ناظرین، اب کیا ہوا کہ جیسے ہی سلام پیش کیا تو میں نے اس طرف سلام پیش کرنے کے بعد میں کھڑا ہوا، اور کھڑا ہونے کے بعد میں گھر والوں کو دکھا رہا تھا کہ دیکھیں میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوں۔ تو میں نے اس سے کر لیا، ایسے سنہری جالیوں کی طرف، اور ہاتھ اٹھا دیے کہ میں درود پاک پیش کر رہا ہوں اور دعا کی صورت میں پیش کر رہا ہوں۔ اب جیسے ہی میں نے اس طرف منہ کیا تو سامنے سے جناب متوع آ گیا، اور کیمرہ مجھے دکھا رہا ہے، گھر والے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو میں جب ایسے کرتا مجھے کہتا ہے لے شنتا کی سوی حاضر، لے شنتا کی ہینا، لازم سوی دعا ہینا، تو کہ تم نے اس طرف منہ کر کے یہ کیوں ایسے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اس طرف کر کے دعا کرو۔ میں نے کہا نا اقرا درود، مجھے وہ کہتا ہے کہ انت اقرا درود پاک ولا سوی ای دعا لازم انت وجہ مکہ المکرمہ قبلہ ماوہینا۔ اب میں شرمندہ ہو گیا، میرا منہ اس طرف ہی تھا۔ میں نے کہا جھڑکیں پاڑ رہی ہیں، پتہ نہیں اب گھر والے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں اس وقت تک۔ تو بعد میں پھر باہر جا کے میں نے کابینہ میں گیا۔ اس وقت کابینہ میں جا کے باکسز بنے ہوتے تھے، وہاں پر آپ جا کر بیٹھتے تھے، تو وہاں سے کال ہوتی تھی۔ تو میں نے کال کی تو میں نے گھر والوں سے کہا آپ نے دیکھا؟ کہتے ہیں ہاں۔ گھر والوں نے کہا ہم نے دیکھا ہے تمہیں، یہ تمہیں مولوی اور یہ تمہیں کیا کہہ رہا تھا، وہ شرطا یا مولوی یا وہ تمہیں کیا کہہ رہا تھا؟ میں نے کہا تھا دیکھا ہے آپ نے؟ ہاں جی دیکھا ہے۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ میں نے کہا جھڑک رہا تھا، مجھے کہہ رہا تھا کہ کیوں اس طرف منہ کیا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعا نہیں کرنی، وہ آپ کی دعائیں قبول نہیں کرتے، دعائیں آپ کی اللہ قبول کرتا ہے، تو اس طرف منہ کرو۔
جبکہ میری نیت تو مطلب درود پاک پڑھنے کی تھی. تو اب وہاں سے مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ ڈائریکشن کا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو اسی لیے جب آپ بیٹھتے ہیں نا وہاں پر اس ڈائریکشن میں جو پیچھے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے جو گھر ہے، گھر میں کہہ رہا ہوں سوری، جو کہ اصحاب صفا کے چبوترے جو بنے ہوئے ہیں، تو آپ کی ڈائریکشن قبلہ کی طرف بھی ہوتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی ہے. لیکن میں کیوں کر رہا تھا؟ اب میں آپ کو راز کی بات بتاؤں. مجھے معلوم تھا کہ جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں نا جا کے سنہری جالیوں کے سامنے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے مبارک کانوں سے آپ کا درود پاک سنتے ہیں. مجھے یہ معلوم تھا اور یہی حقیقت ہے. اس لیے مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ اپنی روضہ مبارک یعنی قبر مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک چہرہ خانہ کعبہ کی طرف ہے. یعنی جب آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری دے رہے ہوتے ہیں، تو جب آپ سنہری جالیوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں روضہ رسول کی طرف، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیونکہ قبلے کی طرف ہے تو وہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کے پیچھے ظاہر قبلہ ہے. تو میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر ان پر درود پیش کر رہا تھا. مجھے معلوم تھا یہ والا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی، آپ کے بھی جو چہرہ مبارک ہے رضوان اللہ اجمعین، آپ کے بھی اسی طرف ہے، یعنی کہ سنہری جالیوں کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں اپنے حجرہ مبارک سے. تو اس لیے میں ان کی طرف دیکھ کے درود پاک پڑھا تھا. لیکن متووں کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس لیے اگر آپ مدینہ منورہ جائیں اور اگر آپ کو کوئی متوع جس چیز سے منع کر جائے، اسکت کا مطلب ہوتا ہے خاموش ہو جائیں، خلص معافی کلام والا شے. ان کے آگے آپ آرگومنٹس مت دیں کچھ بھی. ان کے پاس اتنے اختیارات ہیں کہ اسی وقت آپ کو بلا کے اندر کر سکتے ہیں جیل میں، اور ساری عمر آپ جیل میں سڑتے رہیں گے. اس لیے ان کے ساتھ بحث بالکل نہیں کرنی. تو اس لیے میں نے بھی میں نے صرف یہ سوچا تھا کہ جی بیوی کے سامنے جناب مجھے میری چڑھ پریٹ ہو گئی ہے، تو میں اس لیے تھوڑا پریشان ہو گیا تھا. تو اس لیے میں نے آپ کے ساتھ یہ والا واقعہ شیئر کیا. تو اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو. اس لیے مدینہ منورہ میں جب بھی جائیں خاموش، کوئی بول دے چپ کر جائیں. یہی اصول ہے. روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ سنہری جالیوں کے اوپر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی مت آواز کیجئے، یہ نہ ہو کہ آپ کے سارے نیکیاں بھی غارت ہو جائیں اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے. اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نیچی آواز سے بات کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے درجات بہت بڑھا دیتا ہے. میں نے مفہوم پیش کیا ہے اوپر جو سورہ حجرات کی 2 آیات لکھی ہوئی ہیں ان کا. ٹھیک ہے جی، لفظ بلفظ ترجمہ نہیں ہے، اتنا تو ہمیں بھی معلوم ہے. تو یہ تھا ایک چھوٹا سا واقعہ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا. تو اب وہ بندہ بحث کر رہا جی میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کر رہا ہوں، جبکہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ آپ کے پاس آتے اور آ کے اللہ رب العزت سے توبہ کرتے اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کے لیے دعا فرماتے تو اللہ ان کو معاف کر دیتا. تو ناظرین، یہ تو معافی کا مقام ہے. آپ جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جائیں تو آپ بے شک تھوڑی سی آواز میں یہ کہہ دیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یہاں پر توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں. آپ سے میری درخواست ہے کہ رب کریم کے حضور میری توبہ کی سفارش کیجئے. آپ سفارش کیجیے تاکہ اللہ رب العزت ہماری مغفرت قبول کر لے اور ہمارے درجات بلند کر دے. پھر جو مانگنا ہے اور بھی دعائیں مانگ لیجئے. درود پاک تو آپ کو مست پیش کرنا ہے. کون سا؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. علیہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر، کیونکہ وہاں آپ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہو رہی ہوتی ہے. روضہ رسول کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی آپ کی ملاقات ہے. اس کو سمجھ لیجئے، یہی ملاقات ہے. ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر. اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت مبارک زیارت نصیب فرمائے اور کچھ باتیں بھی نصیب فرمائے. میں دعا کرتا ہوں کہ ایک بار پھر سے نصیب فرمائے. یہی جنت کے مزے.